راہ یا سڑک ہمیں ہمیشہ کسی چیز یا کسی شخص کی طرف لے جاتی ہے۔ سیدھا راستہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے سیدھا براہ راست اور واحد راستہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو کوئی اور راستہ اور نہ ہی اس میں کوئی موڑ ہے۔ یہ براہ راست راستہ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ جو منزل مقصود یعنی آسمان ہے اس تک پہنچنے کے لیے نہ تو یہ راستہ کم ہے اور نہ ہی کہیں رکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے اس راہ پر کون چل سکتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر میں بہت سے نیک اعمال کروں تو میرے مرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ اپنی حضوری میں جانے دے گا؟ جو یہ کہتا ہے وہ اندھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کی توہین کرتا ہے۔ خواہ آپ کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کریں، آپ اپنے گناہوں کو دور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ 100% پاک ہیں اور اس کی حضوری میں کوئی گناہ نہیں آ سکتا۔ یاد رکھیں کہ ایک ہی گناہ کے سبب سے حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ کی حضوری سے نکال دیا گیا تھا۔ پاکیزگی ہمیشہ 100% ہی ہوتی ہے۔ 99.99% پاکیزگی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور 99.99% پاکیزگی والے لوگ آسمان پر نہیں جا سکتے۔ صرف وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس جا سکتے ہیں جن کے گناہ ان سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک افسوسناک خبر ہے کیونکہ ہم سب نے گناہ کیا۔ ہماری واحد امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی راہ نکالے جس کی وجہ سے ہم گناہ اور گناہ آلودہ فطرت سے مکمل طور پر پاک ہو جائیں۔ آیت 52 سو جب حضرت عیسیٰ نے ان سے انکار دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسے شخص بھی ہیں جو میری مددگار ہو جاویں؟ اللہ کے واسطے۔ حوارین بولے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ اس کے گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آیت 53 آئے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ان چیزوں پر جو آپ نے نازل فرمائی اور پیروی اختیار کی ہم نے رسول کی، سو ہم کو ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو تصدیق کرتے ہیں، اس بات کے لیے کہ ساری دنیا کے لوگ واحد اللہ ہی کی عبادت اور پرستش کریں۔ حضرت عیسیٰ نے کچھ مددگار طلب کیے۔ ایک چھوٹا سا گروہ یہ کہتے ہوئے سامنے آیا کہ ہم مسلمان تابع فرمان ہیں اور ہم حضرت عیسیٰ کی مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کی طرف سے بھیجے جانے پیغمبر حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے پیروکار مسلمان تابع فرمان ہیں۔ آیت 54 اور ان لوگوں بے ایمانوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ شیطان سچ سے نفرت کرتا ہے اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو سچائی نہ سننے دے۔ آپ کتنے عرصے سے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سورہ عمران اس کی 42 سے 55 آیات کو سمجھا ہے؟ اگر آپ صرف قرآن حکیم پڑھیں تو شیطان کو اس سے کوئی ڈر نہیں، لیکن اسے اس وقت خطرہ لاحق ہوتا ہے جب آپ قرآن حکیم کو سمجھنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو کبھی جیتنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کے تمام لوگوں کے لیے سچائی کا ایک منصوبہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی موت کے 2 منصوبے تھے۔ راسخ الاعتقاد یہودیوں کا حضرت عیسیٰ کے قتل کرنے کا منصوبہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ کی موت کا منصوبہ تھا۔ کیا قرآن حکیم کہیں یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت نہیں واقع ہوئی؟ نہیں۔ سورہ النساء 157 آیت میں لکھا ہے کہ یہودی کہتے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی مصلوب کیا۔ غور فرمائیے، یہ آیت یہ نہیں کہتی کہ حضرت عیسیٰ کی موت ہی واقع نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کو سزائے موت دینے کا یہودیوں کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ یہ کام صرف رومی ہی کر سکتے تھے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مرے ہی نہیں تو پھر اگلی آیت دیکھیں۔ آیت 55 جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف اٹھائے لیتا ہوں،
تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو منکر ہیں، اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ تمہارے منکر ہیں، روزے قیامت تک پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی، سو میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم باہمی اختلاف کرتے ہو۔ اپنے امام صاحب سے کہیے کہ آیت 55 عربی زبان میں پڑھیں، جب وہ پڑھتے ہیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ سنیے۔ آپ عربی کا ایک لفظ متفق ان سے سنیں گے، یہ لفظ توفہ سے نکلا ہے۔ اس لفظ کے معنی مرنے یا کسی کو مار ڈالنے کے ہیں۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ توفہ 26 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ 24 مرتبہ مارنا یا مرنا ہوا ہے، 2 مرتبہ اس کا ترجمہ سو جانا ہوا ہے، اس کا کبھی اٹھایا جانا ترجمہ نہیں ہوا۔ لہذا آیت 55 کا درست ترجمہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا اور پھر تمہیں اپنی طرف زندہ کر کے لاؤں گا۔ سورہ مریم 33 آیت۔ عیسیٰ اپنے متعلق فرماتے ہیں مبارک ہے وہ دن جب میں پیدا ہوا ہوں، مبارک ہے وہ دن جب میں مروں گا، اور مبارک ہے وہ دن جب میں جی اٹھوں گا۔ جی اٹھنے کے معنی مردوں میں سے جلانے کے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کامل منصوبہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو مرنے کیوں دیا؟ اس کا جواب ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ کہاں ہیں؟ آیت 55 اس بات کا جواب دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ 100% پاک ہے۔ اگر کوئی براہ راست خدا کے پاس آئے تو اس کا بھی 100% پاک ہونا شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں نہ تو کوئی بدی اور نہ کوئی گناہگار شخص گناہ کی حالت میں آ سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کی زندگی کا اختصار یہ ہے۔ حضرت آدم کی گناہ آلودہ فطرت لیے بغیر پیدائش ہونا، پاک اور بے عیب زندگی بسر کرنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت و زندگی پر اختیار بخشا۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے پاس جانے والے سیدھے راستے پر چلے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ سچائیاں جو قرآن حکیم کی طرف سے ہمیں براہ راست ملتی ہیں۔ پکا مسلمان ان سچائیوں کو سمجھتا ہے۔ انجیل شریف میں حضرت عیسیٰ نے اپنے متعلق ایک بڑا دلیرانہ بیان دیا۔ راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ انجیل شریف میں یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں 14واں باب اور 6 آیت میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ عمران 42 سے 55 آیات کا حوالہ انجیل شریف کی تصدیق کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے راہ کو جانتے ہیں کیونکہ وہ سیدھی راہ پر چلے ہیں۔ حضرت عیسیٰ سچائی ہیں کیونکہ وہ کلام اللہ ہے۔ اللہ کا کلام ہمیشہ ہی سچ کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ زندگی ہیں کیونکہ ان کو موت پر بھی اختیار بخشا گیا ہے۔ صراط مستقیم۔ عزیزو، ہم دیکھیں کہ آسمان پر جانے والا سیدھا راستہ یا صراط مستقیم نابینا لوگوں کو سفر کرنے میں کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک میں نے سورہ عمران 42 سے 55 آیات نہیں پڑھی تھی، میں محسوس کرتا تھا کہ میں روحانی طور پر اندھا ہوں۔